مسز جاوید رشید مہمان بہن کا سوال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا؟ یہ جے آر صاحب کی بیگم لگتی ہے، درست ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے جو جگہ خالی کی انہوں نے پر کر دی ہے۔ امام مہدی پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب لفظ امام مہدی میں موجود ہے۔ امام مہدی وہ امام نہیں ہے جو مسجد میں امامت کراتا ہے، جس کو بعض دفعہ دنیا کی حکومتیں امام بناتی ہیں، بعض دفعہ محلے والے بنا لیتے ہیں، بعض دفعہ آپ پہ ہی مسجد بناتا آپ ہی امام بن جاتا ہے۔ وہ امام مراد نہیں ہے۔ امام مہدی سے مراد وہ امام ہے جس کو خدا خود امام بنائے۔ اب اگر بادشاہ کسی کو چپڑاسی بنا دے، پٹواری بنا دے، تو اس کے دائرے میں اس پر تو ایمان لانا ضروری ہے۔ امام مہدی بیچارہ ایسی چیز رہ گئی ہے کہ اس پر ایمان لانا ضروری نہ ہو۔ جس کو امت کا چپڑاسی نہیں بنایا گیا، امت کا امام بنایا گیا ہے۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ پہلے وہ معنی تو سمجھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الامام جنت یقاتل من ورائہ، امام تو ڈھال ہے، اس کے پیچھے چلنا پڑے گا، اس سے آگے نہیں تو نکل سکتے۔ بس امت محمدیہ کو خدا جو ڈھال عطا کرے گا اس پر یہ پوچھیں کہ ہم اپنے طور پر کیوں نہ آگے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مارے جاؤ گے اگر امام سے آگے ایک قدم رکھو گے۔ تو اطاعت ایمان ہی ضروری نہیں، اطاعت بھی ضروری ہے۔ لفظ امام کے اندر یہ پیغام ہے۔ دوسرے المہدی، مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ، بندوں سے ہدایت یافتہ نہیں، اللہ سے ہدایت یافتہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت یافتہ۔ یہ دونوں معنی اس میں مانگتا ہوں، اس لیے کہ اللہ اس کو امام بنائے گا، ہدایت دے گا، ظاہر بات ہے۔ دوسرے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جاری و ساری اس کو بدل نہیں سکتا، اس لیے ہادی کا وعدہ نہیں فرمایا الامام الہادی، بلکہ الامام المہدی کا وعدہ فرمایا ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی غلام کامل ہوگا، خدا کا بھی کامل غلام ہوگا، دونوں سے ہدایت یافتہ ہوگا۔ اس کو چھوڑ کر آپ کیا کریں گے؟ جس کو خدا ہدایت دے رہا ہو، جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ ہو، اس کو چھوڑ کر تو گمراہی ہی گمراہی۔ یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ کیوں اس کو مانے یا کیوں اس کے پیچھے چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو امیر مقرر کروں اور کوئی اس کی نافرمانی کرے تو فقط عصانی، اس نے میری نافرمانی کی ہے۔ اور یاد رکھو ومن عصانی فقط عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، تم بچ نہیں سکو گے۔ عام امیروں کی بات ہو رہی ہے، امام مہدی تو ان امیروں سے بالا تر ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام لمہدینا آیتین، ہمارے مہدی کی یہ نشان ہوں گے جو آسمان اور سورج کو مقرر وقت پہ گرہن لگے گا۔ تو یہ سوال ہی بالکل عجیب ہے، یہ مولویوں کا اٹھایا ہوا سوال ہے جو بعض مسلمانوں کے دل میں جگہ پا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو، یہ کہتے ہیں تم غیر مسلم ہو گئے اس لیے کہ امام مہدی کا انکار کر دیا، اشتعال جلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فی الحال مسیح موت کو چھوڑ دو، اول تو یہ جھوٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں تم غیر مسلم ہو گئے ہو، بالکل نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں خدا کے قائم کردہ امام کا انکار ہلاکت ہے، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہو، ان کے مسلمان کو، ہمیں کوئی حق نہیں ہے تمہیں غیر مسلم کہنے کا۔ جو دعویٰ کرتا ہے محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، کلمہ پڑھتا ہے، اس کو غیر مسلم کہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمارا محاورہ ہے غیر احمدی مسلمان۔ کبھی بھی غیر احمدی مسلمانوں کو ہم غیر مسلم نہیں لکھتے۔ جب غیر مسلم لکھتے ہیں تو وہ لوگ مراد ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ محمد رسول اللہ سچے نہیں ہیں۔ تو جو دعویٰ کرتے ہیں سچے، ہم کون ہوتے ہیں ان کو غیر مسلم کہنا؟
کہنے والے. ایک اور بات اسی ضمن میں بتا دوں کہ امام مہدی کو نہ ماننے والا گمراہ اور ظالم تو ضرور ہوگا. جو خدا کے امام کا انکار کرے وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، مگر اس کو بھی غیر مسلم آپ نہیں کہہ سکتے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے یہ منافقین ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، خدا کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. ہم جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، اس سے بہتر اور کون جانتا ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اس سے زیادہ بھی کسی کا اسلام فاسد ثابت ہو سکتا ہے؟ تصور کریں. آج کل جو مولوی ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں، یہ اس لیے کہتے ہیں، دلیل یہ بنائی گئی ہے کہ جو تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو تو اوپر سے محمد رسول اللہ کہتے ہو، اندر سے مرزا غلام احمد کہتے ہو. تم پھر خدائی کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں شرک فی النبوت کا الزام لگاتے ہو، تم تو خدا بن بیٹھے ہو. ہم خدا کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ ہی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ ہی مانتے ہیں، محمد رسول اللہ پر ہی درود بھیجتے ہیں. آپ ہی ہمارے دل میں، آپ ہی ہماری زبان پہ ہیں. ان کو کیا حق ہے؟ اگر حق ہے تو خدا کو ہے. خدا اس حق کو استعمال کرنے کے باوجود محمد رسول اللہ کو اجازت نہیں دیتا کہ ان کو غیر مسلم کہو. یہ قرآن کی شان ہے، یہ اسلام ہے. فرمایا ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، یہ تو خدا بتا چکا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، جھانک کے بھی نہیں دیکھا. لیکن ان سے کہہ دو قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہ مسلمانی کا دعویٰ بے شک کرتے رہے، کیونکہ جو یہ منہ سے کہہ دے گا میں مسلمان ہوں، ہمیں حق نہیں کہ اس کو غیر مسلم کہہ دیں. اب آپ سوچیں تو صحیح، کبھی خدا کے لیے غیر احمدی مولویوں سے پوچھ کے تو دیکھیں کہ محمد رسول اللہ سے زیادہ منافقوں کے دلوں کا حال جاننے والا کوئی اور تھا جس کو خدا خود بتا رہا تھا. ایک مثال بتائیں کہ کسی نے کہا ہو میں مسلمان ہوں، محمد رسول اللہ نے کہا نہیں تم جھوٹے ہو، غیر مسلم ہو. ساری زندگی ایک شخص کو بھی غیر مسلم آپ نے نہیں کرا دی. ایسے وقت میں بھی جبکہ شک کے تمام مواقع موجود تھے. حیرت انگیز رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عز ایسا کہ جہاں خدا نے روک دیا وہاں رک گئے، ایک ذرہ بھی اس سے آگے قدم نہیں اٹھایا. خدا نے فرمایا ان کو کہو بے شک مسلمان کہو. آپ نے ہمیشہ مسلمان کہنے والے کو مسلمان ہی کہا اور کسی ایک دعوے دار اسلام کو غیر مسلم قرار نہیں دیا. کوئی ضعیف سی حدیث بھی لا کے دکھا دیں، کبھی دکھا نہیں سکتے، ایسا واقعہ کبھی نہیں. لیکن اگلا قدم کسی اور کو بھی اجازت نہیں دی. اپنا یہ حال تقویٰ کا اور خدا کی فرما برداری کا کہ جنگ بدر کے وقت جب کہ مسلمانوں کی کمزوری کا حال سب پر ظاہر و باہر ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. کتنی کمزوری کے عالم میں تھے. صحابہ خوش ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک عرب کا ایک مشہور پہلوان جو جس کے نام سے لوگوں کے دل دہلتے ہیں، وہ آیا ہے کہ میں اسلام کی طرف سے لڑوں گا. محمد رسول اللہ نے فرمایا مجھے کسی مشرک کی ضرورت نہیں، میرا خدا کافی ہے. عظیم الشان میرا، تم خوش ہو رہے، صحابہ خوش ہو رہے تھے. محمد رسول اللہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، لے جائے اپنی پہلوانی. اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں. اور میں ٹھیک ہے لڑو. عجیب شان ہے. کیسا تقویٰ، کیسا انسانی حقوق کا محافظ نبی تھا. یہ نہیں کہا کہ صاف نظر آ رہا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، دل چاہ رہا ہے لڑنے کو. اس نے اپنا انتقام لینا تھا سب مشرکوں سے. اپنا اس کو کوئی رشتہ دار مارا گیا تھا، کیا تھا اہل مکہ کیا تھا. رسول صاحب یہ نہیں کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، تم مسلمان کہتے ہو تو مسلمان. اپنا یہ فعل اور صحابہ کے اوپر ایسی سخت نگرانی کہ کسی دعوے دار کو جو اسلام کا دعویٰ کرے غیر مسلم نہیں کہنا.
آپ نے ایک موقع پر یہ اسوہ دکھایا، ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ایک جہاد کے موقع پر، غالباً بدر ہی کا تھا یا کوئی اور مجھے اب یاد نہیں، مگر ایک جہاد کے موقع پر ایک بڑے نامی پہلوان کو میں نے بڑی مشکل سے زیر کیا، اس کو زمین پر گرایا، اس کی چھاتی پر بیٹھا اور اسے میں ذبح کرنے لگا یا نیزہ گھونپنے لگا، جو بھی صورت تھی، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا دھوکہ دے اس وقت، اب جو کہ موت سر پہ کھڑی ہے، میں نہیں مانتا تمہارا لا الہ الا اللہ، اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ میں نے کہا کاش میں آج سے پہلے پیدا نہ ہوا، کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا، اور بار بار یہ فرما رہے تھے حل لا شققت قلبہ، حل لا شققت قلبہ، تو نے دل چیر کے کیوں نہ دیکھ لیا؟ تو سچ بول رہا تھا جھوٹ بول رہا تھا، کون ہے جو دل چیر کے دیکھ سکتا؟ پھر فرمایا ایک اور حدیث میں روایت یہ ہے کہ بتا جب قیامت کے دن اس کا لا الہ الا اللہ تیرے خلاف گواہ کھڑا ہوگا، تو کیا جواب دے گا؟ محمد رسول اللہ کا تو یہ انکسار ہے اپنے رب کے حضور، یہ عاجزی آپ نے اپنے بندوں کو سکھائی۔ تم کوئی عالم الغیب نہیں ہو، عالم الغیب خدا جو مجھے بتاتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اس نے بھی اجازت نہیں دی کہ دعوے دار اسلام کو میں غیر مسلم کہوں، تمہیں بھی اجازت نہیں میں دوں گا۔ آج کے مولوی خدا بھی بن بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم سے نعوذ باللہ ان سے بھی بڑھ کر دین کو سمجھنے والے ہو گئے ہیں، اور مسلمان سادہ لوگ سمجھتے نہیں ان باتوں کو۔ آپ کو کہتے ہیں، اخباروں میں بیان دیتے ہیں کہ احمدی سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر احمدی بنا دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا۔ تو اب بتائیں سادہ لوگ آپ ہیں جو ان کی باتیں مان جاتے ہیں، ہماری باتیں ماننا تو سادہ لوگ کہلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم مشکل رستوں کی طرف بلاتے ہیں۔ کوئی سادہ لوگ اپنی مرضی کی بات تو مان جاتا ہے، اپنی مرضی کے خلاف باتیں کیسے مان سکتا ہے؟ عجیب سادہ لوگ ہی ہے وہ مسلمانوں کی جو احمدی ہو رہے ہیں ان کے نزدیک۔ جب ان کو کہتے ہیں احمدی ہو جاؤ، ان کے ماں باپ ان کو آگ کر دیتے ہیں، ان کا منہ دیکھنے کے روزگار نہیں رہتے، ان کی جائیدادیں چھینی جاتی ہیں، ان کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، ان کو مقدمے بنائے جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے۔ کہتے بڑے سادہ لوگ ہیں۔ بیوقوف تم ہو، سادہ لوگ تم ہو کہ کوئی سادہ لوہی میں یہ مصیبتیں اٹھایا کرتا ہے۔ جب تک صداقت دکھائی نہ دے اس وقت تک کوئی اسلام میں قربانی نہیں کر سکتا۔ یہی حکمت ہے کہ انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو مصیبتوں میں سے گزارا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ خدا ان کو دشمن تو نہیں تھا، ان سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ اگر ایمان آسان ہو جاتا، اگر ایمان کی قیمت نہ دینی پڑتی، تو پھر جتنے جھوٹے بے ایمان تھے وہ دولتیں اکٹھی کرنے کے لیے، مفت کی سرداریوں کے لیے سب سے پہلے ایمان لانے والے